میرا اللہ شہنشاہ ہو کے اپنے بندے کو کہہ رہا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے کہا جب تم پہ غم پڑیں تو میرے غم یاد کرنا، تمہیں اپنے غم ہلکے لگے۔ تو مجھے یاد آیا میرے نبی کی بیٹیاں رقیہ آپ کے سامنے گئیں، ام کلثوم آپ کے سامنے گئیں، زینب آپ کے سامنے گئیں، قاسم آپ کے سامنے گئے، ابراہیم آپ کے سامنے گئے، 5 بچے آپ کے سامنے چلے۔ ظہر سے پہلے آپ مسجد میں گئے اور آپ ممبر پر آئے، پٹی باندھی ہوئی تھی، سر میں درد تھا۔ لوگو ایک زمانہ گزارا ہے، میں نے کسی کا حق مارا، میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہو، میں نے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہو، میری جان حاضر ہے، مجھ سے یہاں بدلہ لے لو، میں آخرت میں نہیں دے سکتا۔ چاشت کا وقت ہے اور جبریل اندر آتا ہے، سلام کر کے چپ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں خاموش کیوں؟ کہ موت کا فرشتہ باہر کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا۔ اللہ اکبر۔ جب موت بھی پوچھ کے آئے، آپ نے کہا آ جائے۔ ملک الموت اندر آیا، کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا۔ آپ پہلی ہستی ہیں، مجھے کہا گیا اجازت ملے تو اندر جانا ہے ورنہ واپس آ جانا ہے۔ آپ پہلی ہستی ہیں، مجھے کہا گیا آنا چاہیں تو لے آنا ورنہ چھوڑ کے واپس آ جانا۔ اللہ آسمان سے کیا کہہ رہا ہے؟ میرے نبی نے کیا سنایا ہے؟ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو توبہ کرنے میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعلی اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم الدنیا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها یجمع من لا عقل له، او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بچوں، عزیزوں، ہم اپنے عزیز بھائی رانا فواد صاحب کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میں نے پرسوں ان کی عمر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ 99 سال، اور عربی میں ہو گئی 91 سال، چونکہ چاند کے لحاظ سے، چونکہ 10 دن چاند کا سال چھوٹا ہوتا ہے، تو اللہ کے ہاں جو معتبر ہے وہ چاند کے لحاظ سے عمر ہے۔ سورج بھی اللہ کا، چاند بھی اللہ کا، لیکن اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر دیا ہے، سورج کا نہیں۔ ہمارے نبی کی عمر جو 63 سال ہے، یہ چاند کے قمری لحاظ سے، جنوری فروری کے لحاظ سے 61 سال 1 مہینہ 16 دن، پورے 62 سال، 61 سال 1 مہینہ 16 دن۔ تو مجھے ایک حدیث یاد آئی، میں نے کہا میں پہلے وہ آپ کو سناؤں کہ مستدرک حاکم ایک بہت بڑی حدیث کی کتاب ہے، اس میں ایک حدیث قدسی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا بلغ عبدی 50 سنة حاسبتہ حسابا یسیرا، جب میرا بندہ یا بندی 50 سال کا ہو جاتا ہے تو میں اس کا حساب آسان کر دیتا ہوں۔ وَإِذَا بَلَغَ 60 سَنَةً حَبَّبْتُ إِلَيْهِ الْإِنَابَةَ،
جب وہ 60 سال کا ہو جاتا ہے تو میں اس کے اندر آخرت کی فکر خود پیدا کرتا ہوں۔ وہ آگے اس کو لے تو اس کا نصیب ہے، نہ لے تو اس کی بدنصیبی ہے، لیکن میں اس کے اندر یہ دھیان خود پیدا کرتا ہوں کہ 60 سال ہو گئے ہیں، کم نیڑے، خود خیال آتا ہے۔ کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا 60 سال میں داڑھی رکھ لی جا رہا ہوں، مرنا لے آئے، کم از کم منہ تو ٹھیک بنا کے مریے۔ وَإِذَا بَلَغَ 70 سَنَةً، اور جب میرا بندہ 70 سال کا ہو جاتا ہے، بندہ یا بندی، تو احبہ اللہ والملائکہ، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے پیار کرتا ہے اور اللہ کے فرشتے بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس سے پیار کرتا ہوں، تم بھی اس سے پیار کرتے ہو۔ وَإِذَا بَلَغَ 80 سَنَةً، جب وہ 80 سال کا ہو جاتا ہے تو نصیبہ نہیں جانتے، ورنہ آپ نے فرمایا اعمار امتی بین 60 الی 70 وقل من یجود ذلک، میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہی رہیں گی، کوئی آگے کراس کرے گا۔ وَإِذَا بَلَغَ 80 سَنَةً، جب وہ 80 سال کا ہو جاتا ہے تو 2 باتیں اللہ فرماتے ہیں، آلیت اللہ اعذب ابناء 80، مجھے میری قسم 80 سال کے بوڑھے کو عذاب نہیں دوں، مرد ہے یا عورت، کلمہ ہوئے، کلمے کے بغیر تو کوئی چیز بھی قبول نہیں۔ اور دوسرا القیت سیئاتہ وکتبت حسناتہ، اللہ تعالیٰ ایک کرامن کاتبین سے فرماتے ہیں کہ اس کی جو کمی بیشی ہے نا اب وہ نہیں لکھنی، یہ ایف آئی آر لکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں نا، اب کوئی ایف آئی آر نہیں لکھنی، اب بس اس کی نیکیاں لکھو بس، اور اس کی کمیاں چھوڑ دو۔ 80 سال کا ہو گیا ہے، بڑی نوکری کر رہی۔ وَإِذَا بَلَغَ 90 سَنَةً، جیسے ہمارے بھائی فواد کی والدہ 91 سال جو اثر اللہ کے ہاں ہے، جب وہ 90 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر۔ ریٹائرمنٹ کب ہوئی؟ 91 سال کی عمر، تھوڑی 30 سال تو بعد چھٹی ہو جاتی، اللہ کے ہاں موت پہ ریٹائرمنٹ۔ آپ نے فرمایا خیرکم من طال عمرہ وحسن عملہ، تم میں خوش قسمت ہیں اور بہترین ہیں وہ لوگ جن کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو۔ وشرکم من طال عمرہ وساء عملہ، اور تم میں بدترین ہیں وہ جن کی عمر لمبی ہو اور عمل گندا ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں بھائی سارا کلیئر بھائی، اگلے پچھلے سب معاف کر دو، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ ان کو بلائے گا، بندی یا بندہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تیرے رشتہ دار کھڑے ہیں جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا ہے، تو جس کے لیے سفارش کرے گا یا کرے گی میں جنت میں ڈال دوں۔ 90 سال کے بعد سفارش کا حق مل جائے گا۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، یہ اللہ کی رحمت ہے، اور یہ پہلی امتوں کے لیے نہیں، یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل، اللہ نے یہ دولت اس امت کو عطا فرمائی۔ ایک حدیث اور یاد آ گئی، اس سے ریلیٹڈ نہیں، لیکن وہ میں نے کہا نا اللہ کے نبی کے طفیل جو کچھ ملا ہے وہ تو گنا ہی نہیں جا سکتا۔ قیامت کے دن پیسہ تو زیرو ہو جائے گا، عمل سامنے آئے گا۔ تو ایک انٹرنیشنل قانون تھا سارے اہل ایمان کے لیے، آدم سے عیسیٰ علیہ السلام، کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے ہم 10 لکھتے ہیں، جو 1 روپیہ خرچ کرتا ہے ہم 10 لکھتے ہیں۔ تو یہ قرآن میں آیت آئی، تو ہمارے نبی نے عرض کی یا اللہ یہ تو سب کے لیے، میری امت کے لیے کوئی
خصوصی رعایت فرما، زد امتی، میری امت کو کچھ زیادہ دے۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کون ہے جو مجھے قرضہ دیتا ہے تو میں کئی گنا کر کے واپس کروں۔ اب کئی گنا میں کوئی فگر نہیں تھا، تو ہمارے نبی نے عرض کی یا رب زد امتی، یا اللہ تھوڑا اور کر دے، تینوں کیڑا کاٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت اتاری، اچھا ٹھیک، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اچھا میرے محبوب، آپ کی امت ایک نیکی پہ 700 لکھوں گا، ایک پر 700، 1 روپے پہ 700 کون کماتا ہے؟ کاروباری بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف شعبوں سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں قربان جاؤں، رحمت للعالمین ہے کہ یا اللہ زد امتی، تھوڑا اور زیادہ کر دو، تیرے خزانے تو بھرے پے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اچھا میرے محبوب، حساب کتاب نو پراں کرو، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ آپ کی امت میں جو صبر کے ساتھ میرے پاس آئے، صبر کا کیا مطلب؟ گناہوں سے بچنا اور نیکی پہ جمنا، یہ صبر کے ساتھ جو آئے گا اس کو بے حساب دوں گا، کوئی کھاتا نہیں ہے۔ جب اللہ کہے میں بے حساب دوں گا تو وہ کیا ہوگا، اس کو کون تصور کر سکتا ہے؟ بے حساب پر ایک حدیث اور سناتا ہوں، جب اللہ جنت میں اہل جنت کو جمع کرے گا تو اپنا ایک میدان ہے جس کا نام ہے مزید، ولدینا مزید، قرآن میں آتا ہے۔ وہ میدان جنت الفردوس میں ہے، عرش کے نیچے ہے، اللہ نے اپنے دیدار کے لیے وہ جگہ بنائی۔ تو جب سارے اولین آخرین جمع ہو جائیں گے، ایمان والے مرد عورت، تو اللہ فرمائے گا هل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تمہارے رب نے جو وعدے کیے تھے پورے ہو گئے؟ کہیں گے وجدنا ما وعد ربنا حقا، سارے پورے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان لکم عند اللہ موعد، ابھی ایک وعدہ باقی ہے، یرید ان ینجزکموہ، وہ اب اس وقت وہ تمہیں دینا چاہتا ہے، تو وہ سارے ان کو ایک دم بھول جائے گا کہ کیا ہے۔ کہیں گے یا اللہ الم تبید وجوہنا، آپ نے ہمارے چہرے نورانی کر دی، تزحزحنا من النار، جہنم سے ہمیں نجات دی تھی، عجزنا الصراط، پل صراط سے ہمیں پار کروا دیا، ادخلت الجنان، اور جنتوں میں داخل کر دیا، ہن کیڑا وعدہ باقی ہے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا رضوان، رضوان ہے جنت کا آئی جی، تھوڑی زبان اس گل کرنا، جنت کا آئی جی، یا رضوان، جنت کا جو سسٹم چلانے والا فرشتہ ہے، ارفع الحجب بین عبادی و زواری، پردے ہٹا دے، آج میرے بندے میرا دیدار کر، کیونکہ اس مجلس میں ایک ہستی نے اللہ کو پہلے دیکھا ہے، وہ ہمارے حبیب ہیں، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، باقی کسی نے نہیں دیکھا، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ عزرائیل، نہ اسرافیل۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پردے ہٹاؤ، میرے بندے میرا دیدار کریں۔ اور جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کا دیدار۔ جہنم کا عذاب چھوٹا ہے اور اللہ کے دیدار سے محروم ہونا بڑا عذاب ہے۔ ثم انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون،
ثم انہم لصال الجحیم، یہ آج اللہ کے دیدار سے محروم ہیں کافر، اور پھر یہ جہنم میں جائیں گے۔ اپنے دیدار سے محرومی کو پہلے بتایا ہے، جہنم کو بعد میں بتایا ہے۔ تو سب سے بڑی دولت ہے اس شہنشاہ کو ان دو آنکھوں سے۔ موسیٰ علیہ السلام آکھیا نا یا اللہ قریبی کھاتا صحیح، تو اللہ فرمایا موسیٰ یہ کمیتے نہیں ہو سکتا، لن یرانی حی الا ماتا، یہ قرآن نہیں حدیث ہے، جو زندہ دیکھے گا مر جائے گا۔ ولا رطب الا تدہدہ، کوئی تر دیکھے گا تو خشک ہو جائے گا۔ ولا یابس الا تفرقا، اور کوئی خشک دیکھے گا تو چورا چورا ہو جائے گا۔ تو میرے نبی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، وہ اللہ سے ضد کر لیتے، کہنے لگے نہیں اللہ مڑ بھی ایک باری تبھی کھا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم اس پہاڑ پہ تجلی ڈالتے ہیں، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر پہاڑ کھڑا رہ گیا تو تم انہوں ویکھ لو گے۔ اس کا ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب یہ تجلی کہاں سے آ رہی؟ عرشوں سے۔ عرش چھوڑیے آسمان ابھی تک کوئی نہیں دیکھ سکا، جس کو آسمان دنیا کہتے ہیں۔ یہ نیلا رنگ سورج کی روشنی کا ہے، یہ آسمان نہیں ہے، آسمان بہت اوپر ہے۔ یہ کائنات بہت بڑی ہے۔ جو لوگ اللہ کا انکار کرتے میں نے ہاسا ہوں ہے کہ اتنی بڑی کائنات آپے بن گئی۔ انڈے میں مرغی کا بچہ 21 دن رہتا ہے، وہ 21 سال بھی رہے تو وہ باہر کی دنیا کو نہیں جان سکتا۔ جب وہ نکلتا ہے پردہ ہٹتا ہے تو پھر وہ دیکھتا ہے اماں ہے، اے دانا ہے، اے پانی ہے، اے بلی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کائنات ہمارے اوپر انڈے کے چھلکے کی طرح چھائی ہوئی ہے۔ ہم کیسے اس کائنات کو نہیں پہچان سکتے تو خالق کو کیسے پہچانیں؟ اس لیے نبیوں کا علم رہبر اور ہادی، قرآن ہادی ہے۔ ھذا ھدی، سورہ جاسیہ میں اللہ چیلنج کے انداز میں کہتا ہے ھذا ھدی، ایسا نہیں کہہ رہا ھذا ھدی، ھذا ھدی، صرف یہی ہے ہدایت کا راستہ بتانے والا۔ کون؟ قرآن۔ اور یہ قرآن کس کے پاس ہے؟ علی قلبک، میرے حبیب کے دل میں ہے، میرے محبوب کے دل میں ہے۔ تو ایک چھوٹی سی کائنات میں یہ ہمارا جو سولر سسٹم ہے 7 ارب 7.5 ارب میل میں ہے، کلومیٹر نہیں، 7.5 ارب میل میں۔ تھوڑا اوپر ایک سیارہ ایسا ہے کہ ایسے ہزاروں سولر سسٹم ایسے آ جائیں گے کہ تسی ذرا اوکھے بیٹھے ہو، وہ ہزاروں سسٹم آسانی سے آ جائیں گے۔ یہ پورا سولر سسٹم ایک ذرے کے برابر ہے۔ اس سے طارق جمیل دا کتھو گین کیتا جاوے گا کہ میں وڈا علامہ؟ کوئی ہے دعوے کی حیثیت کہ ہمارا سولر سسٹم ایک مسٹرڈ رائی یا آسانی کے لیے کھنڈا دانا نہیں ہوتا، کھنڈا دانا چھوڑے، اتنا کو ہے اس کائنات میں۔ تو اسی طارق جمیل دی کی حیثیت ہے، رانے فؤاد دی کی حیثیت ہے، جڑا سارا ڈی پی او بیٹھے بادشاہ بیٹھے ہیں کی حیثیت۔ تو اللہ کا انکار کرنا کیسے پاگل اور بے وقوف ہے۔ تو میرا رب نے جب تجلی ڈالی خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جب ہوش آئے کرنے لگے تب تو الیک، میری توبہ ہوں نہیں میں مانگتا۔ آج اللہ کہے گا ارفع الحجب، پردے ہٹاؤ۔ اب کیسے دیکھیں گے؟ ان 2 آنکھوں سے نہیں۔ ہمارے جو باڈی ہے یہ 10 کھرب سیلز سے بنی ہوئی ہے، 10 کھرب سیلز۔ ہر سیل میں جسم کے ہر عضو کے بننے کی پوری صلاحیت۔ یہاں سے ایک سیل لے لو، اس سے پورا طارق جمیل بن جائے گا پورے۔ تو جب اللہ پردہ ہٹائے گا تو صرف آنکھیں نہیں، پوری باڈی کا ہر سیل آنکھ بن جائے گا،
اور ہم 10 کھرب آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے۔ میرے نبی نے 2 آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ ان کی طاقت تھی۔ اور سبحان اللہ، دیکھو یہ جو چھوٹے افسر ہیں ان کو سلوٹ کرتے ہیں، نہ کرو تو ناندی کلاس لے لیندے نے، وہ تو سلوٹ کو نہیں مارے ہم، ٹھیک۔ اور میرا اللہ شہنشاہ ہو کے اپنے بندے کو کہہ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس شان کو کوئی کیسے بیان کرے؟ کیسے بیان ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے۔ 2 ہستیاں ہمارے بیان سے باہر ہیں، ایک اللہ کا رسول۔ تو پھر پہلی بات اللہ پتہ کیا کہے گا؟ سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ اب یہ صرف کان نہیں سنیں گے، 1,00,000 پردے ادھر ہیں، 1,00,000 پردے ادھر ہیں، وہاں جا کر آواز ٹکرا رہی ہے، آگے وہ سگنل بن کے ایک چھوٹے سے سیل کو جا کے ٹچ کر رہی ہے، وہاں سے آواز بن کے باہر آ رہی ہے۔ تو ان کانوں سے ہم اچھی آواز سنیں تو مست، تو یہ ایک انسان کی آواز ہے جو دل کھینچ لیتی ہے۔ تو جب اللہ کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، تو ہم کانوں سے نہیں سنیں گے، سارے سیل کان بن جائیں گے اور تمام 10 کھرب کانوں سے ہم اللہ کی آواز سنیں۔ اور اس کے بعد اللہ کہے گا حل رضیتم، راضی ہو؟ اللہ اکبر، خوش ہو؟ اے اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ ایک ڈی پہ ان بیچارے کو کہے نا بھائی راضی ہو، خوش ہو، راتیاں نو نیندر نہیں آؤں، اور ڈی پی او صاحب میں نے پوچھا ہے تو راضی ہیں، خوش ہیں، ٹھیک ہے نا گل؟ اللہ کہے گا راضی ہو، خوش ہو؟ اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ، تم میں سے ایک مرد عورت کا اللہ نام لے کر پوچھے گا کیا حال ہے، راضی؟ اس کی کیا لذت ہوگی۔ ایک حدیث اس کو قریب کرتی ہے، پہنچ کسی کی نہیں۔ ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، کیڑے کوئی نہیں پائے۔ بنی اسرائیل دیاں روایتاں، نبی نو اللہ کدی انج نہیں کردا کہ دو کلو لوگوں نفرت ہوئے، کیڑے کوئی نہیں پائے، بیمار تھے۔ ایسی بیماری جو اللہ نے کسی کو نہیں، 18 سال۔ پھر اللہ نے 2 منٹ میں کیا، ایک منٹ میں جبریل نے پر مارا، چشمہ نکلا، کہا نہاؤ، انہوں نے ڈبکی لگائی، باہر نکلے تھے وہی 40 سال دے جوان۔ تو ایک دفعہ ایک نے پوچھا حضرت بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرمانے لگے بیماری کے دن ان دنوں سے زیادہ مزے کے تھے۔ وہ کہنے لگا توبہ توبہ، وہ تو انتا سا اوکھا آمدائی کہ مزے دے کیوں میں آئیں؟ فرمانے لگے جن دنوں میں بیمار تھا روزانہ 24 گھنٹے میں 1 دفعہ اللہ کی آواز آتی تھی ایوب کیا حال، ایوب کیا حال۔ اس ایک بول میں ایسی لذت تھی کہ میری ساری دردیں چنی جاتی تھیں، اور وہ لذت اب مجھے جوانی میں کوئی نہیں مل رہی۔ ایک راضی ہو، خوش ہو، راضی ہو، خوش ہو، کہیں گے یا اللہ بڑے راضی۔ تو اللہ کہے گا اب میں تمہیں جنت سے بھی اعلیٰ چیز دوں؟ کہنے گے یا اللہ ایو شیء افضل من ذلک، جنت سے اعلیٰ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جاؤ میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔
میرا جب میں تو کالج سے نکلا تو اللہ نے تبلیغ کی طرف پھیر دیا، باقی میرے دوست مختلف جابس میں چلے گئے، تو ایک یہ جو ہوتی ہے جاب، یہ ACDC، ان کو کیا کہتے ہیں CSS، تو وہ میں نے آکھن لگ جس نے ذرا DC اینج کر کے ویکھ لوے ساری رات نیندر نہیں ہوتی، حالانکہ اسی جیسا بشر ہے، نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے۔ یہ آپ لوگ اس لیے صحیح نہیں کرتے کہ آپ اللہ سے نہیں ڈرتے، آپ اپنے افسروں سے ڈرتے ہو۔ تم اللہ سے ڈرو، سب تم سے ڈریں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے سب اس کے آگے جھکتے ہیں۔ نہ یہ لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اللہ کے سوا جتنی کائنات اور جتنی مخلوق ہے یہ نقصان پہنچانے کے مالک نہیں، نفع پہنچانے کے مالک نہیں، زندگی کے مالک نہیں، موت کے مالک نہیں، مرے ہوئے کو اٹھانے کے مالک نہیں ہے، وہ صرف اللہ ہے، وہ صرف اللہ ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے۔ وہو العزیز الحکیم، وہ عزتوں اور حکمتوں کا مالک ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، شہنشاہی اللہ کی ہے۔ یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، ہر چیز اس کے سامنے کھلی کتاب کی طرح۔ تو واپس آتے ہیں، موت کی تھوڑی بات کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی ماں کے لیے یہ فؤاد ہی کافی ہے بخشش کے لیے۔ میں گواہ ہوں، 5 سال یہ تلمبے میں SHO رہا ہے، 5 سال میں سارے چور ڈاکو بھاگ گئے، ایک بھی حادثہ واقعہ نہیں ہوا تو اس نے پکڑا اللہ کے فضل سے، سلوٹ مارتا کہ اس کی ایک SHO دیانتدار پورے علاقے کو صحیح کر سکتا۔ امین وین صاحب میرے بڑے اچھے دوست تھے، تو ایک دن مجھ سے کہنے لگے جو سڑوتے سیاسی دباؤ نہ ہوئے، اس وقت تو ملتان میں نا پتہ نہیں DIG تھے کہ کیا تھے وہ مجھے یاد، مولانا صاحب یہ سیاسی اتنے سڑے نہ ہوئے نا، ایک ہفتے میں پورے ملتان نو سدھا کر سکتا۔ آج کے دور میں دیانت کے ساتھ نوکری کرنا، اور وہ پولیس کی، یہ تو اولیاء اللہ ہے۔ جو بھی دیانتداری سے کرے گا یہ اپنی ماں کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ اور پھر اللہ نے ان کو ویسے بھی عمر بھی وہ دی۔ 2 طرح کی موتیں ہیں جس کو قرآن بیان کرتا ہے۔ وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ ایک موت ہے نافرمان کی، ایک موت ہے کافر کی۔ اللہ کہتا ہے کاش تم دیکھ سکتے کہ کیسے فرشتے ان کی کمر پر اور منہ پر گرز مار رہے ہوتے ہیں، ہتھوڑے مار رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں تو نظر کوئی نہیں آ رہا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ان پر فرشتوں کی ضربیں پڑ رہی ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے نکلو باہر اور جہنم کا عذاب چکھو، یہ تمہارے کیے کا آج نتیجہ ہے۔ اللہ ظلم سے پاک ہے، اللہ ظلم سے پاک۔ دیکھو 2 گناہوں کی سزا دنیا سے شروع ہو جاتی ہے اور آگے بھی ہوتی ہے، اور سے سننا، 2 گناہوں کی سزا دنیا میں شروع ہو جاتی ہے اور آگے بھی ہوتی ہے۔ ایک ماں باپ کو دکھ دینے والی نافرمانی چھوٹے موٹی تو ہر اولاد سے ہو جاتی ہے، لیکن ماں باپ کو ذلیل کر کے رکھ دینے والا، وہ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے اس کا معاملہ۔ اور ایک ظالم کا معاملہ بھی یہیں سے شروع ہو جاتا ہے، اور اگلا پھر بعد چوندا ہے۔ تو ایک موت تو یہ ہے ناکام انسان کی، اس کے لیے بربادی ہے، اور ایک موت ہے ایمان والے کی۔ اللہ کی قسم اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں،
موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں۔ جب کربلا میں لشکر آمنے سامنے تھے تو شمر نے للکار کے کہا امام حسین علیہ السلام سے، سوف نقتلکم، ہونا ایسی توڑے سر لا دیونے، تو وہ آگے ہنس پڑے، کہنا کہ اتخوفن بالموت، تو مینو موت تو ڈرا رہے ہیں، موت تو ڈرا رہے ہیں۔ ایک جنگ میں صحابہ جانے دے رہے ہیں اور ساتھ شعر کیا پڑھ رہے ہیں، الموت احلا عندنا من العسل، نحن بنو ضبت اصحاب الجمل، نحن بنو الموت اذ الموت نزلی۔ لڑائی میں بھی کسی کو شعر یاد آتے؟ شعر تو یہاں سکون ہو تو تب شعر وارد ہوتا ہے، تو عین جنگ میں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے، ہم موت کے دیوانے ہیں اور موت کے منتظر ہیں اور موت کا استقبال کرتے ہیں۔ ایک موت ہے ایمان والے کی، تو اس کو اللہ یوں بیان کرتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزل من غفور رحیم۔ اللہ کہتا ہے جب کوئی میرا دوست مرتا ہے، میرا نیک بندہ یا بندی مرتا ہے تو تمہیں نظر نہیں آتا، لیکن ان پر فرشتے آتے ہیں ایسے، ایک دم نہیں آتے، پہلے ایک ٹولی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، توڑ آسمان تائیں لین لگ جاندی، اور اس سے دو کیفیت ہوتی ہیں، پتہ نہیں اگاں کی بڑھنا ہے، دوسری کیفیت پتہ نہیں بچیاں دا کی بڑھنا ہے۔ ان دو کیفیت میں آدمی ہوتا ہے، تو وہ کہیں گے لا تخافو، ڈر نہیں، سب کچھ راستہ صاف ہے، ولا تحزنوا، پچھلوں کا غم بھی نہ کر، وہ بھی آ جائیں گے۔ اچھا تو اور اگلی ابشر، موج کر، جنت تیرے لیے تیار ہے، جو چاہو گے اللہ دے گا، جو مانگو گے اللہ دے گا۔ وہ بات ادھوری رہ گئی تھی، وہ اللہ نے کہا تھا نا بغیر حساب دوں گا، تو میں اس پر وہ اللہ کے دیدار پر گیا تھا، تو وہ جو بات بتانی تھی وہ کٹ گئی۔ اللہ کہے گا میرے بندو مانگو، آج مانگو، کہ آج میں تمہیں لن اعطیکم اليوم بقدر اعمالکم ولکنی اعطیکم بقدر رحمتی و کرامتی، آج میں تمہیں تمہارے عملوں کی وجہ سے نہیں، اپنی شان کا دینا چاہتا ہوں، منگو۔ کہیں گے یا اللہ کیا مانگے، جنت تو دے چھڑی، اور کی چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، جنت ہی لب گئی۔ اللہ کہے گا نہیں، جنت تو دے دی، اور مانگو۔ کہیں گے اچھا ہم سے راضی ہو جا، کہ ہونے تو تم دسیا میں راضی ہو گیا، ناراض ہوتا تو تمہیں کھلے نہ پہ رہے ہوتے دوزخ وچ، مانگو۔ اس وقت ہمارا دماغ 3 سے 4% کام کرتا ہے، باقی سویا ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ آئنسٹائن جب مرا تھا تو سرجن نے چپکے سے اس کا سر چیر کے دماغ نکال لیا تھا اور پھر سی دیا تھا۔ اس کو ٹیسٹ کیا گیا تو 11.2 استعمال ہوا تھا، 11.2، باقی سویا ہوا ہے۔ اور یہ اتنی، میں نے اپنے گل نہیں کر رہا، نیورولوجسٹ سے پوچھا ہے، پڑھا، چونکہ میں سائنس پڑھتا ہوا ادھر آیا تھا تو حافظہ میرا حال بھی چنگا ہے، مجھے چیزیں کم بھولتی ہیں اللہ کے فضل سے، لیکن میں نے کہا تصدیق کر لوں۔ میں نے کہا دماغ کے بارے میں یہ سنا ہے کہ یہاں طارق بن زیاد کالونی سے اس کو نکال کے اس کی ایک تار بناؤ اور اس کو اوپر 2,40,000 کلومیٹر پر چاند ہے، وہاں لے جاؤ، پھر 1/3 زمین کے برابر چاند ہے، اس کے اوپر سے گزارو 8,000 کلومیٹر وہ،
اور پھر اس کو نیچے لاؤ اور یہیں طارق بن زیاد کالون میں وہ گڑھ پا دے تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ انہیں کہا اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو جنت میں اللہ سارا دماغ کھول دے گا اور ہر پن پوائنٹ میں کمپیوٹر چھپا ہوا ہے، لگے گا مانگو، تو مانگنا شروع کریں گے، آخر کہیں گے یا اللہ بس ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں تھوڑا مانگا اور مانگے، پھر مانگنا شروع کریں، مانگتے مانگتے پھر کہیں گے یا اللہ بس ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں اور مانگو۔ زندگی تو آگے آ رہی، اب کن بھول بھلائیوں میں پڑھ کے اللہ کو ناراض کر۔ میں ان پولیس والوں سے کہتا ہوں وہ صرف اللہ سے ڈرو اور کسی سے نہ ڈرو، تو تمہاری یہ نوکری تمہیں جنت الفردوس میں لے جائے گی، یہ ایسا بڑا شعبہ ہے۔ تیسری دفعہ پھر اللہ کہے گا مانگو، مانگ مانگ کیا کھان گے یا اللہ بس ختم، تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تو کہا تھا میری شان کا مانگو، تم نے تو ابھی اپنی شان کا نہیں مانگا تھا، میری شان تو حالی شروع ہی کوئی نہیں ہوئی۔ تو اللہ کہیں گے لقد آتیتکم ما تمنیتم وزدتکم ما قصرت عنہ امانیکم، جو تم نے مانگا میں نے وہ بھی دے دیا، اور جو تمہارے تصور میں نہیں میں نے وہ اپنی طرف سے دے دیا۔ یہ زندگی مرنا یہ یہاں جانا ہے، یہ جانے کا جہان ہے، رہنے کا جہان نہیں ہے۔ دیکھو میتھمیٹک کا قانون ہے کہ 100 ضرب 0 0 اور 100 خرب ضرب 0 کتنا بنیا؟ بولو 1000 خرب ضرب 0 کتنا بنیا؟ ٹھیک۔ طارق جمیل ضرب موت 0، صدر پاکستان ضرب موت 0، دنیا دا بادشاہ ضرب موت 0۔ ایسا نکلیا نہیں تو میری اولاد بھی نہیں آکھے گی ابا جی، آکھیں گے میت، آکھیں گے ڈیڈ باڈی۔ اسی جانگلی لوگ ہیں سن منجی، منجی چاہو، منجی لے آؤ، جنازہ آ گیا ہے، کتھے گیا مولانا طارق جمیل دانا، ایسا نکلیا تو مولانا میں گیا، طارق جمیل بھی گیا، تو مربع بھی گئے، تو جائیداداں بھی گئیاں، تو شہرت بھی گئی، تو ہر شے گئی، مٹی ہو کے پہ ہویا ہے۔ لیکن جو ایمان والے ہیں ان کی تو زندگی موت کے بعد شروع ہوتی، وہ 0 نہیں ہوتے ہیں، ان کو اللہ کیا دکھا دیتا ہے۔ تو بھائیو اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی شکل میں ایک ہستی کا تعارف کروایا ہے۔ اگر اللہ کو پانا ہے تو محمدی بن کے دکھاؤ، محمدی وردی میں آؤ۔ یہ بیٹھا نا پاکستانی پولیس کی وردی، اگر یہ ہندوستانی پولیس کی وردی پہن لے تو پھر بیت اللہ دا پردہ ناپ کے کہ میں بالکل وفادار ہاں، قبول ہوگی؟ بتاؤ ڈی پی ہیں کیوں؟ کہ دشمن کی وردی میں ہے۔ تو میرا رب کہتا ہے میرا ایک ہی حبیب ہے، ایک ہی۔ سارے نبیوں کے ایک نام، آدم، شیس، نوح، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ، اسماعیل، اسحاق۔ آپ نے کہا میرے رب نے میرے 10 نام رکھے، انا محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم و ابو القاسم و طٰہٰ و یاسین۔ ایک حدیث میں اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں۔ قرآن میں دیکھو، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہد و مبشر و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، 5 ہور نال ملاؤ۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، 5 ہور ملاؤ۔ اور یہاں ایک اور عجب شان ہے، اللہ نے اپنے صفاتی نام انسانوں کو نہیں دیے، نہ ولیوں کو نہ رسولوں کو، ایک ہستی کو دیے ہیں۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، تمہارا اللہ رؤوف الرحیم، ٹھیک ہے؟ قرآن دی آیت پڑھیے۔
اور یہاں کہہ رہا اللہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ میرا محبوب بھی رؤوف الرحیم ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ ایک قوم کے لیے آیا، ایک بستی کے لیے آئے، ایک شہر کے لیے آئے، ایک ملک کے لیے آئے، میرے نبی عالمین کے لیے آئے، جو نظر آ رہے ہیں وہ بھی، جو نظر نہیں آ رہے وہ بھی۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ ایک تو ہماری یہ نعت خواں نعتیں پڑھتے ہیں نا، ایک اللہ نے قرآن میں نعت پڑھی ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ قرآن کی پہلی قسم ہے، سورہ نساء میں ہے، اور سب سے عجب قسم ہے کہ میرا رب کہہ رہا ہے اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، ایک بڑی عجیب گل ہے، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ اب قسم سے دیکھو کہ جیسے قسم کھانے والا کوئی اور ہے، اور جس کی قسم کھا رہا ہے وہ کوئی اور ہے۔ فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم، یہ عربی میں اظہار محبت کی انتہا ہوتی ہے، مجھے تیرے رب کی قسم۔ پیغام کیا دیا ہے؟ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک تیرے طریقوں پر نہیں آئیں گے میں قبول نہیں کروں گا۔ اب وائلیشن شروع کر دو، کیا خیال ہے نوکری چلے گی؟ سارا دن ساری رات ہم وائلیشن کرتے ہیں، اور پھر بھی میرا رب کہتا ہے استترک ولا تخشانی، سارا دن تو میری نافرمانیاں کرتا ہے، میں تیرے اوپر پردے ڈال دیتا ہوں۔ اقلعک فی مزاجک کأنک لم یعصنی، سارا دن کوئی رشوت، کوئی جھوٹ، کوئی ہیرا پھیری، کوئی دو نمبری، کوئی کچھ، اور جب تو رات کو لیٹتا ہے تو میں نیند کو کہتا ہوں سلا دے میرے بندے کو، جیسے اس نے میرا کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، اور پھر میں تیری توبہ کا انتظار کرتا ہوں۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید۔ اب پولیس والے بیٹھے ہو، مجرم کے ساتھ کس طرح سلوک کرتے ہیں آپ لوگ، قانون کا تقاضا ہے۔ اور میرا رب مجرم کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے ساری زندگی میری نافرمانی کی، بڈھا بھی ہو گیا، اینکاں بھی چڑھ گئیاں، سوٹی بھی ہاتھے چ آ گئی، کنڈ بھی نیوی ہو گئی، ٹریا بھی نہیں جاندا، ساری زندگی نافرمانی میں گزر گئی، مسجد نو منہ کر کے جانا پہ، وہ کدے جانا پہ یار کوئی توبہ کرنے جانا پہ، تیری توبہ ساری حیاتی تو بدماشی کیتے، ہون تیرے پلے ہی کھ نہیں، ہون تیری کیڑی توبہ ہے۔ اور اللہ آسمان سے کیا کہہ رہا ہے؟ میرے نبی نے کیا سنایا ہے؟ من تقرب الی، تلقیتہ من بعید، جو توبہ کرنے میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ تسی دسو پولیس، تسی مجرم دے استقبال کرتا، یہ لتر پھیر دے، اور میرا رب کیا کہہ رہا؟ ساری زندگی گناہوں میں گزارتا، ایک نیکی اس کے پاس کوئی نہیں، اور اس کو خیال آتا ہے توبہ کرو تو لگا تھا میں تو کب سے انتظار کر رہا تھا۔ اور میرے نبی نے کہا لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہے یا اللہ معاف کر، غفرت لک ولا ابالی، سارے معاف کر دوں گا اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اوپر اللہ مہربان، نیچے اللہ کا نبی مہربان، دو مہربانوں کے درمیان ہیں، لیکن کوئی حیات ہو، منہ کھاوے تے اکشر ماوے۔ اللہ کی قسم میرے نبی دنیا سے جانے کا وقت آیا، دیکھو اللہ نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا جاونا ہی کہ رانا ہی، ٹھیک؟ آپ لوگوں کی ٹرانسفر جب کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں آپ سے، صرف تمہیں پرچہ ہوں تو اسی اندر گل ہی کر دیو تو مندے بھی ہو بے جاونا تو پاؤنا،
ہیں؟ تو ہم سے کوئی اللہ پوچھتا ہے؟ کسی سے نہیں پوچھتا۔ ایک ہستی آئی، عیش ما شئت، میرے محبوب جتنا زندہ رہنا چاہتے ہیں اجازت، کوئی پابندی نہیں، لیکن خالق اور مخلوق میں فرق ہے۔ انک میت، موت کا پیالہ آپ کو بھی پینا ہے۔ 12 ربیع الاول، اب یہ سفر کا مہینہ ہے، 29 سفر آپ کو عصر کے بعد بخار ہوا، اور وہ بخار بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، تیز ہوتا گیا۔ حضرت میمونہ کے روزانہ گھر بدلتے تھے اور پوچھتے تھے کہ کل کس کی باری ہے؟ کل کس کی باری کا مطلب بیویاں سمجھ گئیں کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ کل کس کی باری ہے۔ آپ اماں عائشہ کے گھر میں بیماری کے دن گزارنا چاہتے تھے، لیکن عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑا۔ کل کس کی باری ہے؟ آخر جب حضرت میمونہ کے گھر پہنچے تو ساری بیویوں نے اکٹھے ہو کے کہا جو اللہ کے نبی روز پوچھتے ہیں وہ عائشہ کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ تو سب نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ عائشہ کے گھر چلے جائیں، بیماری کے دن وہاں گزاریں، جب اللہ صحت دے دے پھر آپ ہماری ترتیب قائم فرمائیں۔ تو آپ نے سب کا شکریہ ادا کیا اور حضرت عباس اور حضرت علی علیہ السلام کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آپ چلتے چلتے حضرت عائشہ کے گھر پیر کے دن داخل ہوئے، اور اگلے پیر جنت میں داخل ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے۔ جمعرات کا دن آیا، بخار کی شدت تھی، نمازیں آپ پڑھا رہے تھے، تو آپ نے کہا 7 کنوؤں کا پانی لاؤ اور مجھے غسل دو۔ تو 7 کنوؤں سے پانی لایا گیا۔ تو حضرت عائشہ کے گھر میں ٹپ کوئی نہیں تھا، حضرت حفصہ کے گھر میں ٹپ تھا، وہ ٹپ منگوایا، آپ اس میں چادر باندھ کے بیٹھے اور 7 مشکیزوں کا پانی آپ پر ڈالا گیا، اس سے بخار پانی سے نیچے جاتا ہے۔ تو ظہر سے پہلے آپ مسجد میں گئے۔ احمد میری گل کان کھول کے سنیں جی، آپ فرمایا لوگو یہ وہ ہیں جن کی طفیل جنت ملنی، جنت کھل نہیں سکتی جب تک میرے نبی کا ہاتھ نہ لگے۔ آپ نے فرمایا ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ داخل ہو جاؤں۔ اور آپ ممبر پر آئے، پٹی باندھی ہوئی تھی، سر میں درد تھا۔ لوگو ایک زمانہ گزارا ہے، میں نے کسی کا حق مارا، سن لو پولیس والے چنگی طرح، میں نے کسی کا حق مارا ہو، میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہو، میں نے کسی کو سوٹی ماری ہو، میں نے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہو، میری جان حاضر ہے، مجھ سے یہاں بدلہ لے لو، میں آخرت میں نہیں دے سکتا۔ اے پلاٹ ویچن والے سن لو چنگی طرح، میں آخرت میں نہیں دے سکتا۔ سب صحابہ کی دھاڑ دھاڑ شروع ہو۔ تو آپ ممبر سے اترے، ظہر کی نماز پڑھائی، پھر آ کر بیٹھے، پھر اپنا جملہ دہرایا، پھر سب نے رونا شروع کیا۔ تو ایک بدو کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ نے میرے 2 روپے دیے۔ بچیانوں کی تو کھواوی، اس لیے میرے نبی نے فقر اختیار کیا، میں دنیا پھرا ہوں، 2 دفعہ ساری دنیا کو اس طرح میں نے پار کیا ہے۔ کوئی کاروباری نہیں، اسی تبلیغ کے سلسلے میں 100 سے زیادہ ملکوں میں نے بڑے بڑے فقیر ملک دیکھے، اپنے نبی جیسا فقر میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ 2 مہینے جن کے گھر میں چولہا نہ جلے اور جنت کی شے ہاتھ میں ہو، اللہ کا جھنڈا ہاتھ میں ہو، مقام محمود کے مالک ہوں، وجہ کائنات ہوں۔ یہ کیوں کیا تھا؟ کہ اپنی امت کے غریبوں کو تسلی دینی تھی کہ مینوں ویکھیا جے میرے جتنا فاقہ نہیں آوے گا، کدی نہ آکھیا جے بچیانوں کے تو کھواویے تے آپ کے تو کھاویے۔ ایت چیزاں لے کے مار دیں دیاں۔ اما عائشہ کے پاس لیٹے ہوئے ہیں، اور کبھی ایسے ہوتے ہیں، کبھی ایسے ہوتے ہیں، پھر ایسے ہوتے ہیں، پھر ایسے ہوتے ہیں، پھر ایک دم منجی دی لکڑ تے انج ہٹھاں لٹک گئے۔ حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ خیر ہے، کیا ہوا؟ کہا عائشہ بھوک بہت لگی، بھوک بہت لگی،
امت کے غریبوں کو تسلی دینے کی کہ حرام دے پاسے نہ جاوے اجے، بھوک بہت لگی۔ حضرت عائشہ رونے لگی، آپ کو کیا کمی ہے یا رسول اللہ؟ آپ ہاتھ تو اٹھائیں۔ کہ نہیں عائشہ، ایسا اسی بھوک میں اللہ سے ملوں گا۔ اسی بھوک میں اللہ کے پاس گئے۔ میرا جوان بیٹا فوت ہوا، مجھے لگا میں مر گیا ہوں، تو مجھے میرے نبی کی ایک حدیث نے کھڑا کیا، جو سب سے پیارا، سب سے عقل مند، سارے میرے سیٹ اپ کو جس نے سنبھالا ہوا تھا، اچانک ایکسرسائز کرتے ہوئے تو مجھے ایک حدیث یاد آئی۔ میرے نبی نے کہا جب تم پہ غم پڑیں تو میرے غم یاد کرنا، تمہیں اپنے غم ہلکے لگے۔ تو مجھے یاد آیا میرے نبی کی بیٹیاں، رقیہ آپ کے سامنے گئیں، ام کلثوم آپ کے سامنے گئیں، زینب آپ کے سامنے گئیں، قاسم آپ کے سامنے گئے، ابراہیم آپ کے سامنے گئے، 5 بچے آپ کے سامنے چلے گئے۔ قاسم کے مرنے کا اتنا دکھ تھا کہ آپ ان کی قبر میں نہیں اتر سکے۔ 62 سال کی عمر میں ان کا 18 مہینے کے ہو گئے تھے، جو حضرت ماریہ کے پیٹ سے تھے۔ لوگوں سے، صحابہ سے کہا قاسم کو قبر میں اتارو۔ حضرت زبیر آپ کے پھوپھی زاد وہ قبر میں اترے اور اپنے قبر پہ بیٹھ کے کہا قاسم بڑا دکھ دے کے جا رہے ہو، اگر مجھے یہ پتہ نہ ہوتا کہ میں بھی تیرے پیچھے ہی آ رہا ہوں تو آج میں مدینے والوں کو دکھاتا اپنا غم اور دکھ، لیکن میں اللہ کی تقدیر پہ راضی۔ 6 ماہ بعد انتقال ہو۔ جمعرات کو عشاء کے نماز کے لیے اٹھے، غش کھا کے گر گئے، پھر اٹھے، نماز کا وقت، نماز کا جی آپ کا انتظار ہے، آپ اٹھنے لگے، پھر غش کھا کے گئے۔ 3 دفعہ ایسا ہوا، چوتھی دفعہ فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ تو ابو بکر پیچھے تھے، عمر آگے تھے، تو لوگ صحابہ نے کہا نماز ہی پڑھا، انہوں نے عمر کو آگے کیا۔ جب ان کی اللہ اکبر سنت کا عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو، میرے اللہ نے کہا ہے اب اللہ الا ان یکون ابا بکر، میرے رب نے کہا ہے میرے مصلی پر ابو بکر ہی کھڑا ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ جمعرات کی عشاء، جمعہ ہفتہ اتوار 15 نمازیں، سوموار کی 17ویں نماز، 17 نمازیں میرے نبی کی موجودگی میں پڑھائیں، اور پھر چاشت کا وقت ہے اور جبریل اندر آتا ہے، سلام کر کے چپ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں خاموش کیوں؟ کہ جی موت کا فرشتہ باہر کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا۔ اللہ اکبر، جب موت بھی پوچھ کے آئے، آپ نے کہا آ جائے۔ ملک الموت اندر آیا، کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا۔ آپ پہلی ہستی ہیں، مجھے کہا گیا اجازت ملے تو اندر جانا ہے ورنہ واپس آ جانا ہے۔ آپ پہلی ہستی ہیں، مجھے کہا گیا آنا چاہیں تو لے آنا ورنہ چھوڑ کے واپس آ جائیں۔ اللہ، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، نسینا جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن، ببرئی جان مشتاقم دراں جا فدائے روضہ خیر البشر کن، و احسن منک لم تر قط عینی و اجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ میں کہاں سے ان اشعار کی ترجمانی کروں، میرے پاس ترجمانی کے لیے الفاظ ہی کوئی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں کہوں تو میری بھی جان نکالو گے؟ کہا جی وہ تو اللہ کا حکم ہے۔ تو آپ نے جبریل کو مجھے دیکھنا سارے یوں کہا، یہ بھی سوال ہوتا ہے نا آنکھوں سے، جبریل کیا خیال ہے؟ تو جبریل بولے یا رسول اللہ اوپر تو انتظار ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا پھر میں بتاؤں گا۔
اگر یہ بات میرے نبی نہ اس وقت اٹھاتے تو ہم بھی باندر بلے بنے پتے۔ جبریل واپس آئے، پیغام لائے، اللہ کہہ رہے ہیں آپ کی امت کا ساتھ دوں گا۔ اگر میرے نبی یہ نہ کہتے، اللہ کو نہ منواتے، تو اللہ کی ہم سے کوئی رشتہ داری ہے؟ ہم پہلی امتوں سے زیادہ گناہ کر رہے ہیں، لیکن ہم انسان ہیں۔ اللہ نے بندر بنا دیے، خنزیر بنا دیے، قرآن میں ہے کونوا قردۃ خاسئین، بندر ہو جاؤ، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، خنزیر بن جاؤ۔ اور ہم سارے بدماشیاں کر کے بھی انسان ہیں۔ یہ اس کو دعائیں دو، اس کی زندگی ہے جو ضمانت ہے جنت کی، اور اس کی ایک ایک ادا محفوظ ہے۔ تو آخری میں جب آپ نے جبریل سے، ملک الموت سے کہا اللہ کے حکم کو پورا کرو، اور دو لفظ بولے میری امت الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، حقوق اللہ حقوق العباد، پورا دین دو لفظوں میں۔ اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ کتنے لوگ نمازی ہیں، کتنے فیصد نمازی، کتنے جو ماتحتوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں؟ تم افسران بیٹھے ہوئے ہو، کتنے ہیں جو اپنے ماتحتوں کو بچوں کی طرح رکھتے ہیں؟ آخری نصیحت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ یہ کہتے کہتے آپ اللہ کی، تو جبریل کہنے گا یا رسول اللہ اگر آپ نے جانے کا ارادہ کیا تو میرا بھی آج آخری دن ہے، آج کے بعد میں کبھی نہیں آؤں گا، آج وحی کا سلسلہ ختم ہو، اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، کسی پہ وحی نہیں آ سکتی، ختم۔ لیکن میرے نبی کی زندگی کی ایک ایک ادا محفوظ کر دی، ورنہ 1447 سال بعد اسی آتے جی سانو کیا پتہ ساڑا نبی کیویں آئی، کی آ گیا کی دس گیا، 1500 سال ہو گیا ہے۔ میرے اللہ نے میرے نبی کی زندگی نہیں، میرے نبی نے جس چیز کو ٹچ کیا اس کو بھی محفوظ کر دیا ہے۔ کسی کی پیڑھی محفوظ نہیں، میرے نبی کی پیڑھی حضرت آدم تک محفوظ ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن جلحن بن عروہ بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناہر بن زارب بن سمی بن مزد بن عود بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیش و بن آدم علیہ السلام۔ اس کے بعد کوئی کہہ سکتا ہے کہ سانو کیا پتہ ساڑھے نبی دا کی طریقہ ہے؟ انہوں نے پوری پیڑھی سنبھال کے ہمیں پہنچا دی، ایک ایک چیز میرے نبی کی ہے محفوظ، اس کو فالو کرو۔ کوئی مشکل کام تو کوئی نہیں، وہ 5 نمازیں ہیں، اور جو نمازیں حساب دینا ہے، حساب وہ صرف 17 رکعات ہیں، فرض، سنت نفل جتنے بڑھا لو، جس کا حساب ہونا ہے وہ 17 رکعتیں ہیں۔ فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض، یہ جو پورے کر لے گا اور 33 نمبر لے کے پاس ہو جائے گا، فیل نہیں آکھیا جاوے گا انہوں۔ بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو جمعے کے سوا کچھ بھی نہیں پڑھتے ہیں، میں ان کی آسانی کے لیے بتا رہا ہوں، اے 17 رکعتیں تو پوریاں کر لو، اے 17 رکعتیں تو پوریاں کر لو۔
سال کے بعد روزہ ہے، بیمار ہو تو بعد میں رکھ لو، گنجائش نماز میں کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش نہیں، ورنہ ہوتی تو کربلا میں حسین کے لیے ہوتی، انہوں نے سر کٹایا، نماز نہیں چھوڑی۔ زکوٰۃ اور حج پیسے والوں پر، عام لوگوں پر ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد میرے نبی کی ایک حدیث سناتا ہوں، 10 لاکھ حدیث میں یہیں ساہیوال میں دورہ حدیث کیا ہے 1979-80 جامعہ رشیدیہ میں نے رائیونڈ میں 7 سال پڑھا اور پھر یہاں دورہ کیا تھا۔ آج کا ساہیوال تو وہ ساہیوال ہی نہیں، وہ ساہیوال تو ایک قصبہ سا تھا، چھوٹا سا ٹاؤن تھا، چھوٹا سا۔ تو ساری حدیثوں کا نچوڑ ایک حدیث سناتا ہوں، ایک۔ میرا نبی نے کہا 4 کام کر لو، دنیا میں تہاڈی آخرت بھی تہاڈی، صرف 4، 5واں بھی نہیں آیا۔ نمبر 1 صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ اب یہ بیچارے پولیس والے کیا کریں کہ لکھانے والے ہی غلط لکھا رہے ہوتے ہیں، FIR سے جھوٹ چلتا ہے اور عدالتوں جج تک جھوٹ جاتا ہے۔ اور میرا نبی کہہ رہا ہے مسلمان بزدل بھی ہو سکتا ہے، کنجوس بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا۔ دوسری بات حفظ و امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، دھوکہ نہ دینا، دھوکہ نہ دینا۔ آپ نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تیسرا حسن و خلیقت، کبھی تمہارے ہاتھوں سے یا تمہاری زبان سے کبھی کوئی بے عزت نہ ہو، کوئی بے عزت نہ ہو۔ خاص طور پہ والدین، پاؤں دھو کے پیو۔ مجھے حدیث یاد آ گئی، فات پر نظر پڑی، میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ یہ کعبہ قوسین فرما رہے ہیں، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہو کر سورۃ فاتحہ شروع کر چکا تھا، الحمدللہ رب العالمین، اور ادھر سے میری ماں کی آواز آتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جی، ماں جی میں آ رہا ہوں، نماز سے پیچھے بھی پڑھ لیسا۔ یہ ماں ہوتی ہے، یہ ماں ہوتی ہے جس کے لیے میرے نبی تمنا کر رہے ہیں کہ کاش میری ماں ہوتی۔ تو خاص طور پہ والدین اگر چلے گئے ہیں، ان کے لیے نفل پڑھو، ان کے لیے تلاوت کرو، ان کے لیے صدقہ کرو، ان کی قبروں پہ جایا کرو۔ میرے ماں باپ کو مرے کو 37-38 سال ہو گئے، اور میں میری زندگی پروانے کی طرح گزری ہے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، ایک پہیے کی طرح گھوموں۔ پر جب گاؤں جاتا ہوں ماں باپ کی قبر کی زیارت کرتا ہوں، وہاں بیٹھ کے میں قرآن پڑھتا ہوں، اور روزانہ ان کے لیے 20 نفل پڑھتا ہوں، چاہے میں مراں تو چاہے جیواں، سوائے یہ کہ میں شدید سر درد ہو، مجھے درد ہوتا ہے تو پھر تو فرض نماز بھی مشکل ہوتی، لیکن میں 20 کروڑ نفل بھی پڑھوں تو میں اپنی ماں کے دودھ کی ایک سپ کا بھی حق نہیں ادا کر سکتا ہوں۔ یہ میں تمہیں کوئی اپنے فخر کے لیے نہیں بتا رہا، کم از کم شوق دلانے کے لیے بتا رہا۔ ماں باپ کی قبروں کی زیارت، ماں باپ کے دوستوں کو سلام دعا رکھنا، یہ ماں باپ کے فرائض میں ہے۔ بیوی سے اچھا سلوک کرنا، عزت دینا، بیوی کو احترام دینا، اولاد کو عزت دینا۔ آپ افسران بیٹھے ہیں، عدل و انصاف کا دامن نہ چھوٹے، چاہے جو مرضی ہو جائے، آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ زیادہ زیادہ ٹرانسفر کریں گے اور کیا کریں، اس سے زیادہ کیا کر سکتے؟ نہ آپ کی جان کے مالک ہیں، نہ آپ کی موت کے مالک۔ نہیں وے رہ رہے 5 سال، سارا علاقہ صاف ہو گیا، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ چوتھا عفت فی تہمت، رزق حلال کمانا، حرام نہ کھانا۔ کیا 4 کام کر لو، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری، کون سا مشکل؟ اس میں کوئی گڑبڑ ہو جائے توبہ کرو، اللہ معاف کر دے۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہو۔ آخر میں ایک درخواست کرتا ہوں، مجھے 40 سال ہو گئے اس کو بولتے ہوئے اور روتے ہوئے کہ امت بن کے زندگی گزارو، فرقوں میں نہ بٹو، امت بنو۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں،
7 بر اعظم میں میری آواز اللہ نے پھیلائی ہے، یہ زندگی میں پہلی دفعہ کسی کے لیے ہوا ہے۔ 7واں تو یہ برف ہے، 6 بر اعظم میں خود گیا ہوں، ہر جگہ اللہ نے میری آواز پہنچائی ہوئی ہے، ہر جگہ۔ یہ ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہوا، میرے ساتھ ہوا۔ کیوں ہوا مجھے نہیں پتہ، میرے اللہ کو پتہ ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے۔ جو ہمارا تعارف اسلام ہے، ہمارا تعارف مسلم ہے، ہمارا تعارف دیوبندی نہیں ہے، ہمارا تعارف بریلوی نہیں ہے، ہمارا تعارف شیعہ نہیں ہے، ہمارا تعارف وہابی نہیں ہے، ہمارا تعارف سنی نہیں ہے، ہمارا تعارف ہے اسلام، اور ہم ہیں مسلمان۔ اپنے اپنے عقیدے کے مطابق جسے آپ صحیح سمجھتے ہو فالو کرو، لیکن نفرتیں نہ کرو، نفرت نہ کرو، یہاں تک نہ جاؤ کہ سلام کا جواب بھی نہ دو۔ میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، میں لاہور سے گاؤں جا رہا تھا، اسے جی ٹی روڈ ہوتا، جوانی تھی، گاڑی میں خود چلا رہا تھا، کسوال عصر کا وقت ہو گیا، تو میں کہا نماز پڑھ لوں، گاڑی روکی، میرے ساتھ اور بھی تھے، تو 3 نوجوان کھڑے تھے سبز پگڑیوں والے۔ میں نے کہا بچو السلام علیکم، امینو ایک ہے جی، میں نے کہا السلام علیکم، تیسری دفعہ میں السلام علیکم، نہیں دیا جواب، میں کافر۔ انہوں نے دیکھا مجھے چیر کے کہ میں کافر۔ حضرت اسامہ نے ایک آدمی کو تلوار اٹھائی، اس نے کلمہ پڑھا، انہوں نے تلوار چلا دی۔ اللہ کے نبی کے سامنے معاملہ آیا، آپ نے کہا اسامہ کلمہ پڑھ کے تو نے اسے قتل کر دیا؟ کہ یا رسول اللہ اس نے اوپر سے پڑھا تھا۔ کہا تم نے دل چیر کے دیکھا تھا؟ ہلا شققت عن قلبہ، کیا ہوگا تیرا جب یہ کلمہ والا آ کر تیرا گریبان پکڑے گا؟ اسامہ جیسے صحابی۔ ایسی نفرت نہ کرو کہ سلام کا جواب بھی نہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ مجھے تو جہاں نماز کا وقت آتا میں کھڑا ہو کے اللہ اکبر نماز پڑھتا ہوں۔ میرے نزدیک تو سب ایمان والے ہیں، میں تو سب کے لیے سینہ کھلا رکھتا ہوں، میرے لیے اسلام ہے اور مسلم ہے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں۔ میں دنیا پھرا ہوں، میں نے ایسا تعصب پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھا جیسا ہندوستان اور پاکستان میں ہے، کہیں نہیں دیکھا، کہیں نہیں دیکھا صرف۔ اور یہ تعصب یہاں سے پھیلا ہے، اس منبر سے پھیلا ہے۔ ہمارا تعارف اسلام تھا، ہمارا تعارف مسلم تھا، ہم کیا بن گئے؟ دیوبندی۔ یہ بھی کوئی تعارف ہے؟ دیوبندی، وہابی، یہ بھی کوئی تعارف ہے؟ بریلوی، یہ بھی کوئی تعارف ہے؟ شیعہ سنی، یہ بھی کوئی تعارف ہے؟ مسلمان ہیں تم، شیعہ اپنے دل میں رکھو اپنے عقائد کو، تم دیوبندی ہو، تم بریلی، اپنے عقائد پہ چلو۔ میں کسی کو نہ ہٹ کرتا ہوں، نہ اس کو کسی چیز سے میں روک رہا ہوں، جس چیز سے روک رہا ہوں اس پہ میں رو رہا ہوں۔ مسلم بن کے گلے ملو، سلام کا جواب تو یار دیا کر۔ میرے نبی کے پاس منافق آتے تھے، آپ کو پتہ تھا منافق ہے، لیکن وہ ظاہر میں اسلام والا تھا، السلام علیکم، آپ کہتے وعلیکم السلام، حالانکہ آپ کو پتہ تھا منافق۔ تو بھائی یہ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اکثر جوان بیٹھے ہو، مسلم بن کے رہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، چاہے وہابی ہو، اللہ کے واسطے اسلام کو فالو کرو۔ مسلم قرآن پڑھو، تمہیں خود پتہ چلے گا کہ اللہ کیا کہتا ہے۔ قرآن تو تسی پڑھ دے نہیں ہو، تانوں کیا پتہ اگلا کی آکھی جاندہ ہے؟ نہ تسی قرآن پڑھیا، نہ تسی نبی دی زندگی پڑھی، تو تسی کی پڑھیا؟ تانوں کیوں پتہ لگے گا کہ یہ آکھن والا کتھوں بول رہے تھے، کی بول رہے؟ میں نے اپنی جوانی اللہ نے ایک بڑے گھر میں پیدا کی، رانا فاض صاحب گواہ ہیں اس کے، ہمارے علاقے میں 5 سال رہے، اور گورنمنٹ کالج جیسے ٹاپ کی وہ ادارہ تھا، راوی روڈ والا گورنمنٹ کالج، وہاں سے میں نکلا۔ اللہ نے یہ تبلیغ کو ذریعہ بنایا، تبلیغ ہے۔ اس 3 دن کے لیے مجھے میرا ایک دوست لے کر گیا، وہاں سے اللہ نے ایسا مجھے گھمایا، میں نے 4 مہینے لگائے۔ پھر میرے دل میں علم کا شوق ہوا، میں نے رائے منڈ میں جا کے
داخلہ لیا۔ میرا حال یہ تھا، میں تکبر نہیں کر رہا ہوں، صورت بتا رہا ہوں، میرے رضائی نیچے گر جاتی تھی، میں نوکر کو بلا کے کہتا تھا رضائی میرے اوتے پا، اتنا تکبر تھا۔ پھر میں اینٹ کے ساتھ، چونکہ میرے باپ نے مجھے نکال دیا تھا، یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا، مولوی تو ذمہ دار دا پتر ہوئے، اے نہیں ہو سکتا، یہ تو مولوی بننا تو میرے گھروں نکل جا۔ میں بستر بنیا، چھٹا جا تو چپ، میرے بوجھے تیک ٹکا کوئی نہ آئی، وہ میری ماں نو رحم آ گیا، وہ ایک پاسے جا کے اس نے 300 روپیہ دیتا ہے، لے جا 300 روپیہ، کوئی $300 آئی اس ویلے، اور پیچھے سے کچھ نہیں آتا تھا۔ میں اینٹ کے سرہانے پہ سو کر میں نے پڑھا ہے، شدید گرمی میں میرے نیچے بستر نہیں ہوتا تھا، پھٹی ہوئی چٹائی ہوتی تھی اور سامنے اینٹ ہوتی تھی، اور یہ رومال جو یہ کندھوں پہ رکھتے ہیں نا، اس رومال کو میں ایسے اینٹ کے اوپر رکھ کے اس کے اوپر میں سوتا تھا۔ آنکھ لگتی تھی اور اس کا ایج مجھے تڑپاتا تھا، میری آنکھ کھل جاتی، پھر میں کروٹ بدلتا، پھر آنکھ لگتی، پھر ادھر سے۔ میں نے، اب بتاؤ، یہ تبلیغ والوں نے مجھے یہ اس قربانی تک پہنچایا، مجھے اللہ سے ملایا، مجھے اللہ کے رسول سے ملایا، انہی کو تم کہو کہ یہ کافر ہے۔ میں نے اپنے دین کو بیچا نہیں، میں نے اپنے دین پر کبھی کوئی معاوضہ نہیں لیتا ہوں، اپنی جیب سے لگایا جو بھی لگایا۔ مجھے ایک شیعہ بھائی کا فون آیا کہ علامہ صاحب، وہ علامہ صاحب کہتے ہیں، آپ ہماری 10 مجلسیں پڑھ دیں، ہم آپ کو خوش کر دیں گے۔ تو انہوں پتہ نا خوش کرنے کا کی مطلب، پولیس والے ہو تو بھی دسو، اسی تو انہوں خوش کر دیں گے، سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ میں کہا میرے برا، میں تو پہلے ہی خوش ہاں، میں تو لوڑ ہی کوئی نہیں، میں تو اہل بیت دی شان بیان کرے نا، میں انہاں دے کولوں لینا، تساں مینوں کی دیونا، جتنا تسی دیونا ہے وہ کولوں کئی گنا میرے کو پہلے اللہ دتا ہوا، تو تہاڈے کول لے کے میں کی کروں؟ میں نے اپنے دین کو بھیجا نہیں، اور اللہ گواہ ہے کہ میں نے جوڑنے کے لیے ساری زندگی گزاری۔ بریلوی رہو کوئی حرج نہیں، مسلمان ہو، دیوبندی رہو کوئی حرج نہیں، شیعہ رہو سنی رہو، وہ ایک دنوں کافر تھا نہ آکھو، سلام ہی نہ کرو، مصافحہ ہی نہ کرو۔ میں نے ایک وہ دیکھی، ویڈیو دیکھی کہ ایک انڈیا کی، کہ ایک بریلوی بھائی کا جنازہ دیوبندی مولوی صاحب نے پڑھا دیا، اس کے پیچھے جتنوں نے جنازہ پڑھا ان کے لیے فتویٰ ہے کہ یہ سب کے نکاح ٹوٹ گئے، یہ دوبارہ نکاح کرائیں۔ 300 بندہ بیٹھا ہی نکاح کروا رہا ہے۔ چون کفر از کعبہ برخیزت کجا مانند مسلمان۔ جب تمہیں دنیا کمانے کی فکر پڑ گئی تو دین ان کے ہاتھ میں آ گیا جنہوں نے ناقدری کی اس کی۔ اب میر عبداللہ خان نیازی سے میں ملنے گیا، نیازی اس سے تعلق تھا، تو مجھے کہنے لگا تساں مولویاں دین ویچ چھڑے ہے۔ میں کہا خان صاحب تساں نیو خان دے مالک ہو، تساں اپنے پتر نو دین پڑھاؤ، مڑ او دین نہیں ویچے گا؟ کیوں؟ میرا پتر روٹی نہ کماوے؟ مذاق نہیں ہے، میری یہ آخری بات کو دھیان سے سننا، دل کو لگے ٹھیک ہے، نہ لگے، لیکن میرے ذمہ ہے، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ مسلم بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، اپنے عقائد جو تمہارے ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھو۔ مسلمان تو ایک دن مسافر جنازے نہیں پڑھ دے، مرے ہوئے مر گیا ہے۔ میں جذباتی ہو گیا تھا، معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے عزیز فؤاد کی والدہ کے درجے بلند فرمائے۔ یہ بہت سارا لکھا ہوا ہے، سارے کو میں دہرا تو نہیں سکتا ہوں، لیکن بس یہ جو کچھ بھی پڑھا گیا ہے یہ انشاءاللہ ان تک پہنچ گیا ہے۔ اور آپ سارے ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھو اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھو، پھر ہم دعا کر لیتے ہیں۔ ضرور شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ اللہم اغفر لها وابدلها دارا خیرا من دارها واہلا خیرا من اہلها
وجيرانا خيرا من جيرانها ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بينها وبين خطاياها كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد. یا اللہ تو میرے عزیز بھائی محترم فؤاد اور ان کے بھائیوں باقیوں کے والدہ کی بخشش فرما، ان کے درجوں کو بلند فرما۔ وہ 90 سال گزار کے تیرے پاس پہنچی ہیں، تیرے نبی کا فرمان پہنچا ہے کہ تو 90 سال کے مومن یا مومنہ کو جب موت آتی ہے تو اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، ان کے بھی اگلے پچھلے سارے معاف فرما، ان کی قبر کو تو جنت کا باغ بنا، ان کو اپنی نیک بندیوں کے ساتھ شریک فرما، شامل فرما۔ اور یا اللہ جتنے اہل ایمان نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور جتنا یہ لکھا ہوا میرے سامنے آیا ہے، اس سب کا اور جو کچھ ہم نے کہا ہے یا پڑھا ہے، اس سارے کا اجر ان کی روح کو پہنچا کر ان کے درجے بلند فرما، ان کو راحت پہنچا، ان کے اولاد کو اپنی ماں کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنا۔ اور ان کی جو ماں اور باپ چلے جاتے ہیں تو رحمتیں ساتھ لے کر جاتے ہیں، وہ واپس تو آ نہیں سکتی، پر تو یا اللہ ان سارے گھر والوں پر اپنی رحمت کو نازل فرما، اپنی محبت کو نازل فرما۔ اور جتنے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے والدین دنیا سے اٹھ گئے ہیں، عزیز اقارب اولاد اٹھ گئے ہیں، ان سب کے درجے بلند فرما۔ اور یا اللہ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہمیں ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، ہمیں کلمہ نصیب فرما، ہمیں ایمان والی موت نصیب فرما، ہمیں ایمان والی موت نصیب فرما، نافرمانی کی موت سے بچا، نافرمانی کی موت سے بچا، کفر کی موت سے بچا، ہم سب سے راضی ہو جا، ہمارے دیش پہ کرم فرما۔ دوبارہ سیلابوں نے منہ کھول لیا ہے، گھر بہہ رہے ہیں، لوگ بہہ رہے ہیں، رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ پانی تیری مخلوق ہیں، ان کو تو دائرے میں آگے نکال دے، بستیوں کو تباہ ہونے سے بچا، جانوں کے ضائع ہونے سے بچا، فصلوں کے ضائع ہونے سے بچا۔ جن گناہوں کی وجہ سے ہر سال یہ پانی بکھر کے آتا ہے، ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے، اسے رحمت بنا دے، اسے زحمت نہ بنا، تو ہم سب سے راضی ہو جا، ان سب سے راضی ہو جا۔ اور یا اللہ پورے چاروں صوبوں میں امن اور امان کو قائم فرما، رحمتوں کو برکتوں کو نازل فرما۔ ہمارے یا اللہ محکموں کو یا اللہ تو رحمت کا ذریعہ بنا، ہماری تجارت کو رحمت کا ذریعہ بنا، ہماری تجارتوں سے سود نکال دے، جھوٹ نکال دے، یا اللہ سٹہ نکال دے، ہمارے معاشرے سے یا اللہ تو شراب کے اڈے ختم فرما، زنا کے اڈے ختم فرما، یا اللہ جوئے کے اڈے ختم فرما، قتل و غارت کی فضا ختم فرما۔ یہ ہمارے پولیس افسر بیٹھے ہیں، ان کو ہمت اور قوت اور دیانت عطا فرما، مجرمے کے لیے یا اللہ ان کو ختم کرنے کا انہیں ذریعہ بنا۔ ان کی یہ نوکری بھی عبادت ہے، ان کو اس کی ہمت عطا فرما، سچائی کی قوت عطا فرما، دیانت کی قوت عطا فرما۔ ہمارے تاجروں میں سچائی کی قوت عطا فرما، دیانتداری عطا فرما۔ ہمارے زمینداروں میں، ہماری زمینوں میں برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، ظلم و ستم سے بچا۔ یا اللہ آپس کی محبتوں کو پروان چڑھا، آپس کی نفرتوں کو ختم فرما، چاہے وہ قوم کی بنیاد پر ہوں یا وہ صوبے کی بنیاد پر ہوں یا سیاست کی بنیاد پر ہوں یا مذہب کی بنیاد پر ہوں، ہماری نفرتوں کو ختم فرما، محبتوں کو قائم فرما۔ ان سارے بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرما، اس مسجد کو آباد فرما، اس کو نمازیوں سے بھر دے، قرآن پڑھنے والوں سے بھر دے، علم حدیث و علم قرآن سے بھر دے، اور آپس میں جوڑ اور الفت و محبت پیدا فرما۔ بس یا اللہ جب ہم دنیا سے جائیں تو چاہتے وقت تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھے مل کے خوش ہو رہے ہوں، تو ہمیں مل کے راضی ہو رہا ہو۔ وصلی اللہ تعالی نبی الکریم آمین۔